کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان نبوت کی تقریر صحابہ ہیں۔ عزیزان من، آپ کے سامنے صحابہ کی عظمت، رفعت، شان اور شوکت نظم اشعار کی صورت میں بیان کر رہے تھے۔ جناب محمد احمد الحسینی صاحب، انہوں نے ایک جملہ کہا، نوکر میں صحابہ تھا۔ میرے دوستو، صحابہ کے نوکر ہم کیوں ہیں؟ ہم صحابہ کی غلامی کا دم کیوں بھر رہے ہیں؟ ہم صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور ناموس صحابہ پر یہ جانیں کیوں لٹائی جا رہی ہیں؟ ناموس صحابہ پر قربانیاں کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ آئے روز سرزمین پاک پر سنی نوجوانوں کا خون کیوں بہا دیا جاتا ہے؟ آئے صحابہ کی محبت کی یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم صحابہ دیوانہ وار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، بدولت صحابہ کے ہیں، میرے اور آپ کے زبانوں پر اگر قرآن کی تلاوت ہے تو یہ تلاوت صحابہ نے ہمیں دی ہے۔ آج میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ ہمیں صحابہ کے صدقے ملا ہے۔ اسی کلمے کی بنیادوں کے اندر صحابہ کا خون شامل ہے، اسی کلمے کی بنیادوں کے اندر صحابہ کا لہو دوڑتا ہے۔ اس کلمے کے درخت کی ہر ایک شاخ پر، اس میں لگنے والے ہر پتے پر، اس میں کھلنے والی ہر کلی کے اندر صحابہ کا خون شامل ہے۔ کسی نے یوں تو نہیں کہا اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب جا کے اس میں بہار آئی۔ آج میں اور آپ درخت لگاتے ہیں، یہ میرے سامنے درختوں کی ایک لائن اور قطار لگی ہوئی ہے، اس میں آپ نکالیں اس کی جڑ کو دیکھیں، اس کی مٹی کو دیکھیں، یہاں پانی ہوگا، اس کی جڑ کو دیکھیں، وہ اس کی آبیاری پانی کے ساتھ ہے، اس کو اگر پانی نہ دیا جائے یہ خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ یہ درخت جو آج ہرا بھرا ہے پانی کی بدولت ہے۔ اور میرے دوستو، یہی طریقہ، یہی طرز ہم اسلام کے شجر میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ کا خون ہے، اگر صحابہ کے خون کو اسلام سے علیحدہ کر دیا جائے، اسلام کا درخت وہیں پر سوکھ جائے گا، آگے تنا نہ بڑھ سکے گا۔ اس کی آبیاری صحابہ کے خون سے ہے، تبھی تو یہ سر بلند ہے، تبھی تو یہ آج ہرا بھرا ہے، تبھی تو دنیا کے اندر غالب ہے، تبھی تو دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ صحابہ کے خون کے اندر وہ تپش تھی جس نے اسے پوری دنیا کے اندر سر بلند کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا سر بلند ہو چکا۔ اگر ہم اس کے تہ میں جاتے ہیں تو صحابہ کا خون شامل ہے۔ تو عزیزان من، بات میں کر رہا تھا، اسلام صحابہ کے خون پر، اسلام کی بنیاد صحابہ کے خون پر ہے، اسلام کی بنیاد صحابہ پر ہے۔ آج سنی اگر قربانی پیش کر رہا ہے
تو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ اصحاب محمد تم نے جان محمد پر دی تھی، تم نے جان محمد کے لائے ہوئے دین پر دی تھی۔ آج سنی آپ کے طرز عمل پر چلتے ہوئے، آپ کے نام کی بقا کی جنگ کرتے ہوئے، آپ کے ناموس پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتلا رہا ہے کہ سنی حقیقت میں صحابہ کا نوکر ہے، سنی غیرت مند ہے، سنی بے غیرت نہیں ہے۔ جس سنی نے اپنی ماں کے چھاتی کے ساتھ منہ لگایا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، وہ مرتے دم تک صحابہ کے دفاع میں اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، لیکن صحابہ سے بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہی عزم ہے؟ ہاتھ بلند کر کے اللہ کو گواہ بنا کر بتلا دے کہ الہی ہم وعدہ کرتے ہیں، آج اس جلسے میں آنے والے قائدین سے وعدہ کرتے ہیں، آپ جس طرح صحابہ کی عصمت کے لیے چل رہے ہیں، آپ جیسے ہمیں چلائیں گے، ہم اصحاب رسول کی عصمت ناموس کی چوکیداری کے لیے آپ کے ہر اشارے پر لبیک کہنے کے لیے تیار۔ سارے تیار ہیں؟ اللہ قبول فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے۔ 23ویں شب بعد نماز تراویح بروز جمعہ بامقام دارالعلوم اصحاب صفا ہیر کوٹھی، یہاں پر ختم قرآن کی نسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مقرر ہوں گے حضرت مولانا طاہر فاروقی صاحب، آپ جھنگ اور نعت ہوگی، مداح رسول عربی جناب حضرت مولانا ابو بکر حسانی صاحب کی۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب میں اپنی اس مجلس کے، اس جلسے کے معزز مہمان جناب چودھری عابد حمید میو، جو چیئرمین ہیں میو اتحاد پاکستان کے، انہیں میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب عابد حمید میو صاحب۔ آج ہم اندر آ گئے کتنے ہاں میں کیوں نہیں ملا نام کتنے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً منہم علی نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ البررۃ التقیٰ واصحابہ الذین هم نجوم اهتدیٰ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال تعالی فی مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال تبارك الله وتعالى في مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سنی بھائیوں اور میرے جیالے بھائیوں اور صحابہ کے نوکروں کے نوکر بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ مجھے تیسری چوتھی بار اس اسٹیج پر آنے کی توفیق دی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے باعث مغفرت ہے، باعث فخر نہیں، باعث مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے کہ موضوع ہے نزول قرآن اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت جو ہے، تو اس حوالے سے میرے بھائیوں آتش تو برسائیں گے علماء کرام۔ مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی بات کرنے کی عادت ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ سبق کوئی 15-20 دنوں سے یاد کیا ہوا ہے، علماء حضرات کے سامنے سنانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے گی تو علماء کرام دور فرما دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، بغیر مبالغے کے میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ داڑھیوں والے اور بغیر داڑھیوں والے، اللہ کی قسم
قیامت کے دن آپ کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نمازی تھے یا بے نمازی تھے۔ اس جلسے میں اس مجلس میں آ گئے ہیں آپ لوگ، بڑے بڑے علماء سے کہیں اوپر ہوں گے جو کہ تنقید کرتے ہیں ایس پی پر۔ آپ لوگوں کا آ جانا اس بات کی تائید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے محبت ہے، اس موقف سے محبت ہے، اس اسٹیج سے محبت ہے، اس جماعت سے محبت ہے۔ پھر جماعت بھی وہ والی ہے صحابہ کرام سے نہیں، تمام انبیاء کی امتوں کو اکٹھا کریں، ان کے حواریین کو اکٹھا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد سب سے زیادہ قربانی دینے والی، سب سے زیادہ شہادتیں پانے والی یہ جماعت ہے جس کے پنڈال میں آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں اور جس کے سٹیج پہ میں کھڑا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسے کہا تھا۔ بڑے نمک حرام تھے، بڑے بدمعاش تھے، بڑے بے ایمان تھے۔ اللہ کی قسم سپاہ صحابہ کے ضلع کا صدر یہ بات کہہ دے کہ فلاں کا سر مجھے 2 سے 4 گھنٹوں میں چاہیے، تو اللہ کی مہربانی سے موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح یہ عام بغیر داڑھیوں والے اور داڑھیوں والے بالکل تاخیر نہیں کریں گے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، آپ حکم دیں گے تو دریاؤں کے اندر کود جائیں گے اور بڑے سے بڑے دشمن سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ تو معمولی قسم کے ہمارے نوجوانوں کے اندر طبقہ یعنی کہ جذبہ ہے، اس کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں سے یہ بیٹھے لوگ اعلیٰ فضیلت رکھتے ہیں۔ کوئی مجھے گستاخ کہے تو دلیل لائے، اللہ کی مہربانی سے یہ جذبہ ہے۔ کیوں جذبہ ہے یہ کہ اللہ پاک نے جن لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا ان کے بارے میں کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ تمام ایجنسیوں نے، تمام پولیس کے تھانوں نے اس جماعت کے اندر چلنے والے لوگوں کو اس طرح سے مارا کہ مار مار کے تھک گئے، آج تک ان کا رنگ نہیں بدلا، ان کا کیسے بدل گیا ہوگا؟ ان کا نہیں کوئی بدل سکا، ان کو کوئی اپنے موقف سے نہیں ہٹا سکا۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شب و روز کیا تھا وہ کیسے یعنی کہ ایمان سے ہٹ سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہاں آنے کی توفیق دی ہے۔ آپ کا نام اللہ پاک نے اس رمضان مبارک کے مہینے میں اور اس مقدس یعنی کہ پنڈال میں بیٹھنے والوں کا لکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن دیکھنا یہی بیٹھنا آپ لوگوں کا آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اور میرے بھائیو دوستو، اپنے علماء کی قدر کرو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، میں ہر جلسے میں یہ کہتا ہوں کہ لڑی لگی ہوئی آ رہی علماء کی شہادتوں کی۔ یہ شہادتوں کا کوئی اپنے نام و نمود کا سٹیج نہیں ہے، یہ کانٹوں پر چل کر آنے والی بات ہے۔ آپ لوگ قربانیاں دینے، ہم سے پہلے قربانیاں لوگ دے چکے ہیں، اور کئی لوگ جیلوں میں بیچارے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو۔ ہم جیسے نکھٹو اس جماعت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں، بدزن۔ کچھ لوگ سارے نہیں، ماشاءاللہ میں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے زیادہ ایمان والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، نہیں بیٹھے؟ ابھی کہتے ہیں مولانا تو دھیان میں سادہ کم کر دو، ہوتا نہیں 5 منٹ میں، مطلب کہ 7 کلیاں کر دو 5 منٹ میں ہوگا۔ اور انہوں نے نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے۔ اللہ پاک نے قرآن میں لکھ دیا ان بے ایمانوں کو قیامت تک لوگ پڑھیں گے، ان فسادوں کے فساد کو قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آنے کو معمولی نہ سمجھو، اس جماعت سے جڑنے کو معمولی نہ سمجھو۔ کتوں کی بھی سنی جاتی ہے، ہم تو انسان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ نبی کے اعلیٰ ان کے اعلیٰ ہوتی ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اماں صدیقہ رضی اللہ عنہا جو میری بھی اماں ہیں، آپ کی بھی اماں ہیں، تمام مسلمین مسلمات کی، مومنین مومنات کی اماں ہیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن۔ اسی مہینے میں اترا تھا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میرے نبی میں آپ کو یقیناً اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ کہ میرے مولا میں اس وقت تک راضی ہونے والا نہیں ہوں جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے باہر نہ نکال دیا جائے. وہی نبی کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے قرآن میں بتا دیا ہے اللہ رحیم ہے نا, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ اللہ پاک کی رحمانیت ہے, اللہ پاک کی رحیمی ہے کہ ہمارے پکڑے جانے سے پہلے کہ ہمیں یعنی کہ اچانک پکڑے اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بتا دیا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کہ یہی نبی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکل جائے. لیکن دوسری طرف یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف رٹ کر رہے ہیں اللہ پاک کی کورٹ میں. اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت پہ سفارش کرنے پہ اللہ پاک ہمیں یعنی کہ بخش دیں گے, اللہ پاک راضی ہو جائیں گے. جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, اللہ تو صمد ہیں, اللہ تو بے نیاز ہیں, نبی کی سفارش چاہیے تھی وہ بھی ناراض ہو گئے. اب کس کو لاؤ گے, اب کون سفارش کرے گا ہمارے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے مولا اے میرے رب سے میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر رافعہ صدیقی کو کافروں کے شکنجے سے آزاد کروا کے محمد بن قاسم کا خطاب لے لیں. اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. لوگ ان کو تانا دیتے ہیں, اخباروں میں پڑھتے ہیں امیر المومنین, کوئی دیتا تو دیتا رہے. ڈاکٹر رافع صدیقی کو لے آئیں کسی طرح سے, اس وقت کے اس دور کے محمد بن قاسم کہلوائیں گے نہیں کہلوائیں گے؟ ہاں تو میں بابرکت سٹیج سے یہ کہتا ہوں کہ مولانا مسعود اظہر صاحب شام میں اور کون کون سے ملکوں میں اس وقت جو ہے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے, اب باہر آ جائیں, اب باہر آ جائیں. انڈیا کا بت پرستوں کا شیطانوں کا جہاز آپ لا سکتے ہیں تو ڈاکٹر رافعہ کو بھی لا سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, دیوبند کے بیٹے لا سکتے ہیں. اللہ نے اس مدرسے کے پڑھنے والوں پر, اس مسلک پہ چلنے والوں پر, امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے روحانی بیٹوں پر یہ احسان عظیم کیا کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بھائی. تو میں پہلے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر رافع صدیقی کو لائیں, جہاں شام میں اور دوسرے ممالک کے اندر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, یہ اس کا نوٹس لیں. اللہ نے ان لوگوں کو عزت دی ہے, یہ وقت کے محمد بن قاسم بن سکتے ہیں. اگر یہ نوٹس نہیں لیتے تو مولانا مسعود اظہر صاحب آپ کی انتظار میں بڑی آنکھیں لگی ہیں, آپ آئیں, اب آئیں. اس گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو, یہ اپنا کون سا ملک ہے ساتھ میں. اب آپ باہر آئیں, پہلے حکومت یہ کام کرے, حکومت کا کام ہے. جب حکومت یہ کام نہیں کرتی تو پھر جہادی تنظیموں کا یہ کام ہے, ان کو یہ کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ لوگوں سے راضی ہو جائے. اور میں نے جو اپنی لغویات سنانی تھیں وہ آپ لوگوں کے نظر کر دی ہیں, اور جو کوئی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ پاک مجھے اپنی غلطیوں سے کوتاہیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء حضرات تشریف فرماتے ہیں, اصل آتش تو وہ برسائیں گے, اصل نکات تو وہ پیش کریں گے. رٹا لگایا ہوا ہے, یہی دو چار باتیں آتی ہیں ہر جلسے میں کہہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے, اور اللہ پاک ہمیں آپ لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً اپنے جو بڑے ہیں, جن کو عہدے دیے گئے ہیں, جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, ان کی بات کو مانیں, ڈالنے کے شوق میں نہ پڑے, نام و نمود کے شوق میں نہ پڑے, اپنے بڑوں کی بات مانیں. اللہ بڑا پھل لگائے گا. چند لوگ ہیں جو بیچارے جماعت کو برا نام غلط کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں کیسے ہیں, لیکن آپ اپنے بڑوں کی بات کو مانیں, بڑوں کو فالو کریں, اللہ پاک بڑا پھل لگائے گا. جس نے بڑوں کی مانی ہے اللہ نے اس کو اونچا کیا, اور جو خود یعنی کہ بڑا کر رہا ہے اس کے اوپر نہ انگور اور نہ اپنے کیا کہتے ہیں کانٹا, نہ کوئی بیل, کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں کہنے پہ
عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو محنتیں کوششیں کرنے والے ہیں ان کی دل سے کوشش کرنے کی توفیق، اپنے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آیت ہے جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر ہم یعنی کہ ایمان لائیں گے، اس کو مان لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔